رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ مومن کے لیے اللہ کی رحمت کی آغوش میں پناہ لینے کا نام ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی روایت ہے جس کو فضائل اعمال میں بھی بیان کیا گیا ہے، فضائل رمضان میں۔ اس کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ مہینہ ایسا ہے کہ ہوا شہر اولہ رحمت، اس کا پہلا حصہ یعنی پہلے 10 دن یہ رحمت کے ہیں، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی حصہ دوسرے 10 دن جو ہیں یہ مغفرت کے ہیں، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری حصہ یعنی آخری 10 دن جو ہیں یہ جہنم سے، آگ سے آزادی کے ہیں۔ تو پہلا حصہ جو ہے اللہ کی رحمت کا ہے۔ اس کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان کیا کہ اللہ کی رحمت رحمان و رحیم کی رحمت تو ہر وقت ہوتی ہے، لیکن ان 10 دنوں میں یہ رحمت خاص ہوتی ہے۔ رحمت جو ہے موسلا دھار ہوتی ہے، جیسے بارش ہر جگہ ہوتی ہے لیکن ساون میں تو یہ موسلا دھار ہوتی ہے، ویسے ہی پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت موسلا دھار ہوتی ہے، ہر وقت ہر جگہ بہت زیادہ۔ تو بغیر حساب کے بخشش اللہ تعالیٰ پہلے عشرے میں اپنی مخلوق پر خاص نظر کرم فرماتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان میں 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں ملیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ کی نظر رحمت آ جائے اسے پھر کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر جو ہے ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں، سناتے ہیں، مشہور واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری۔ رمضان کا پہلا عشرہ آیا، اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں بھی اللہ کو مناؤں۔ تو وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر رونے لگا اور صرف یہ کہتا رہا، یا اللہ، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، میں تو گندا ہوں پر تو رحمان ہے۔ اسی رات اس بستی کے ایک بزرگ کو خواب میں بتایا گیا کہ جا کر فلاں شخص کو خوشخبری دے دو کہ اس کے ایک آنسو نے میری رحمت کے سمندر میں ایسا جوش پیدا کیا کہ میں نے نہ صرف اسے بلکہ اس کی پوری بستی کو معاف کر دیا۔ تو نتیجتاً اس واقعے سے کیا ہوا کہ پہلا عشرہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر پہاڑوں برابر گناہ بھی ہیں تو اللہ کی رحمت کے سمندر کے سامنے وہ رائی کے برابر بھی نہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے پہلے عشرے میں خاص طور پر رحمت کی دعائیں مانگتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ 10 دن بیج بونے کے ہیں، اگر ان 10 دنوں میں تم نے توبہ اور ندامت کا بیج بو دیا تو اگلے عشروں میں مغفرت اور خلاصی، جہنم سے چھٹکارے کی فصل کاٹو گے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہلا عشرہ اس قدر رقت میں گزرتا تھا کہ حاضرین کو محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان سے نور برس رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا، آمین۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے کس بات پر آمین کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ تو ہمیں چاہیے اس عشرہ رحمت میں بھی ہم نے اللہ کو نہ منایا تو پھر کب منائیں گے، یہ سوچ کر اللہ کو منانے کی، اللہ کی رحمت طلب کرنے کی جو ہے کوشش کریں، ہمت کریں، نیت کریں۔ رحمت کا یہ عشرہ ہے تو وظائف بھی اسی کے مطابق، اسی سے ملتے جلتے پڑھیں، جس میں اللہ کی صفت رحیمی اور کریمی ہماری طرف متوجہ ہو۔ ہمارے اکابرین بھی انہی وظائف کے فضائل کو دیکھتے ہوئے عمل کرتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت جو ہے یہ بطور وظیفہ بہت سے علماء پڑھتے ہیں رحمت کے عشرے میں۔ سورۃ المؤمنون میں ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر اے میرے رب مجھے بخش دے، وارحم اور مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا میں اللہ کی صفت رحمت کا تذکرہ ہے، اور حدیث پاک کے مطابق پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اس لیے اس قرآنی دعا کی کثرت سے پہلے عشرے کی روح سمجھ کر ہمیں پڑھنی چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآنی الفاظ میں جو تاثیر ہے وہ کسی اور لفظ میں نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے قرآنی دعا پڑھی ہے رحمت والی، اور ہمیں اس کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی رحمت کی دعائیں جو ہیں ہمیں پڑھنی چاہیے، رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے مختلف چیزوں، مثلاً پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کا کثرت سے ورد کریں اللہ تعالیٰ تاکہ ہم سے راضی ہو جائے ہمارا ایمان دیکھ کر۔ اور اسی طرح استغفار پڑھیں، استغفر اللہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، یعنی استغفار کثرت سے کرتا ہے اور دل سے کرتا ہے، اس کے مفہوم معنی کو سمجھ کر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق دے دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اسی رحمت کے حصول کے لیے رحمت والے عشرے میں ہمیں چاہیے سب سے بڑا ذریعہ جو ہے درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو ثابت کرتے ہوئے پڑھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، رحمت کی سلامتی کی دعا بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ جب عام دنوں میں ایک درود پر 10 رحمتیں ملتی ہیں تو رمضان کے عشرہ رحمت میں اس کی برکتوں کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ان کو پڑھنا چاہیے، یا حیو یا قیوم، یہ بھی رحمت کو متوجہ کرنے والی دعا ہے۔ اگر کسی بندے کو عبادات میں دل نہ لگے یا کوئی دنیاوی پریشانی کی شکایت ہو تو اس میں اعظم کے وظیفے کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دل کی بیماری یا دنیاوی پریشانی جو ہے وہ ختم فرمائیں گے۔ تو اس رحمت کے عشرے میں اس دعا کو پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پریشانی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا حیو اے زندہ رہنے والی ذات، یا قیوم اے قائم رہنے والی ذات، برحمتک تیری رحمت کے ساتھ یا تیری رحمت کے ذریعے، استغیث میں فریاد کرتا ہوں۔ رکتے رکتے دل کرتا ہے اللہ کی رحمت کو مزید بولوں، تاکہ بولنے سے
میرے بولنے سے اللہ کی رحمت مجھ پر نازل ہو اور آپ لوگوں کے سننے سے اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہو۔ ہم سب کے والدین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں، ان پر رحمتیں نازل فرمائیں، ہماری اولادوں پر رحمتیں نازل فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان کو چنا، خاص کیا، اہمیت دی، عظمت دی، فضیلت دی۔ پھر رمضان کے 3 حصے بنائے اور ان 3 حصوں میں سے پہلے حصے کو عشرہ رحمت قرار دے دیا۔ یہ 10 دن وہ ہیں جن میں اللہ کی رحمت کا سمندر موجیں مارتا ہے اور پکار پکار کر کہتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے رحمت مانگے اور میں اسے اپنی آغوش میں لے لوں، آغوش رحمت میں لے لوں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل رمضان میں صفحہ نمبر 1 پر وہ مبارک حدیث لائے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے۔ تو اسی حدیث کے اس حصے کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رحمت کا مطلب ہے اللہ کا بندے پر مائل ہونا۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو میلا کچیلا دیکھ کر اسے نہلانے کے لیے لپکتی ہے، ویسے ہی پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت گنہگار بندوں کو پاک کرنے کے لیے لپکتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو مسجد کے باہر بیٹھا زاروں کتار رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یا اللہ، میں نے سنا ہے کہ تیرا پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ مسجد کے باہر بیٹھا رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے، یا اللہ، میں نے سنا ہے کہ تیرا پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ میں اتنا گناہگار ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ میری نحوست سے کہیں دوسروں کی رحمت نہ رک جائے۔ یا اللہ، مجھے اپنی رحمت کے ایک قطرے سے پاک کر دے۔ میں بھی یہ واقعہ پڑھتے ہوئے اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اسی رات مجھے خواب میں زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو جا کر کہہ دو کہ اس کی اس عاجزی اور ندامت نے اللہ کی رحمت کو اتنا جوش دلایا کہ تیرے صدقے پوری بستی کے روزے قبول کر لیے گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رحمت کے لیے قابلیت نہیں، محرومی کا احساس اور ندامت چاہیے۔ قرآنی دعائیں پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، تو قرآن کی دعا رحمت کو طلب کرنے کے لیے سونے پر سہاگا رہے گی۔ اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، ترغیب نہیں دیتے بلکہ مانگتے تھے، خود بھی یہی دعا پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، ہمیں بھی یہی دعا پڑھ کے اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر اللہ سے فریاد کرنی چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلے عشرے میں کلمہ طیبہ کی کثرت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے تو دل کا زنگ اترتا ہے، اور جب زنگ اترتا ہے تو اللہ کی رحمت کا نور اس میں سما جاتا ہے۔ ہمارے اکابر سحری اور افطاری کے وقت خاموش رہنے کی بجائے ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے، دعاؤں میں مشغول رہتے تھے۔ یہ 10 دن پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے۔ آج دوسری رات ہے اللہ پہلے عشرے کی، رحمت کی یہ سیلابی بارش ہو رہی ہے۔ کیا ہم اب بھی اپنے برتن الٹے رکھیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے برتن، دل کا برتن رحمت کے لیے سیدھا کر دیں، زبانوں کو غیبت سے پاک کریں،
آنکھوں کو بد نظری سے بچائیں، آج ہی اللہ سے صلح کر لیں۔ ان 10 دنوں میں اللہ کی رحمت کی نظر ہم پر اگر پڑ گئی تو آنے والے دنوں میں یعنی عشرہ مغفرت اور عشرہ جہنم سے آزادی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمیں پہلے عشرے کی تمام برکات نصیب فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے اپنی نظر رحمت فرمائی ہے، اس قابل نہیں بھی ہیں تو بھی تو رحمان و رحیم ہے، ہمیں ضرور ان میں شامل فرما۔ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے دوست احباب کی، ہمارے شاگردوں کی، ہمارے اساتذہ کی، سب کی مغفرت فرما، سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت پہ رحمت نازل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ خصوصاً میرے والد پر اور میری والدہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے میرے رب میری دعا قبول فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے اور اولاد کے لیے خوب دعا کرنی چاہیے۔ اے اللہ میری اولاد کو اپنے دین کے لیے خصوصی طور پہ قبول فرما، اور خصوصیت کے ساتھ اپنے اس رحمت والے عشرے کی برکت کے ساتھ میری اولاد سے دین کے لیے بہت عظیم، بلند اور مقبول کام لے، آمین۔ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب زدنی علما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔